السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کی یہ فضیلت بیان کی ہے اور کہا کہ یہ امت وسط ہے۔ وسط کا معنی ہوتا ہے درمیان، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی معنی ہیں وسط کے۔ ایک معنی ہے بہتر، افضل، اور ایک معنی ہے اعتدال یعنی افراط و تفریط سے خالی۔ تو اس امت محمدیہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو خیر امت اور امت وسط بنایا ہے۔ یہ امت سب سے اخیر میں آئی ہے، لیکن اپنے سے پہلی شریعتوں کی تصدیق کرتی ہے اور تمام رسولوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہے۔ بنا بری کل قیامت کے دن یہی امت انبیاء کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو امت وسط، خیر امت بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے اندر فرمایا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء نوح و امتہ، نوح علیہ السلام اور ان کی امت قیامت کے دن آئیں گے، نوح علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ فیقول اللہ تعالی هل بلغت، اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی، رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کیا؟ فیقول نعم اے رب، تو نوح علیہ السلام کہیں گے جی ہاں اے میرے رب، میں نے یہ کام مکمل امانت داری کے ساتھ ادا کیا ہے۔ فیقول لامتی هل بلغکم، نوح علیہ السلام کی امت سے سوال کیا جائے گا کیا تم کو کسی نے تبلیغ کی ہے، نصیحت کی ہے، سمجھایا ہے؟ فیقولون لا ما جاءنا من نبی، تو نوح علیہ السلام کی امت جھوٹ بولے گی اور یہ کہے گی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ فیقول لنوح من یشہد لک، نوح علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تمہاری گواہی کون دے گا؟ فیقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ،
اس وقت نوح علیہ السلام کہیں گے میرے حق میں گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت محمدیہ گواہی دے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے اور ان کی امت بھی میرے حق میں گواہی دے گی. فنشهد انه قد بلغ وهو قوله جل ذکرہ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. کہتے ہیں کہ ہم ان کے حق میں یہ گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ذمہ داری مکمل ادا کی ہے، کما حقہ ادا کیا ہے. اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کا مطلب ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر امت محمدیہ کو امت وسط قرار دیا ہے، اس کی وجہ بتائی لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی تم پر گواہ رہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے حق میں امت محمدیہ گواہی دے گی. یہ امت وسط ہے، خیر امت ہے، اور یہ کل قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہ بنے گی. تفسیر سعدی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے ذکر کے بعد، یعنی اس سے پہلے کی آیت میں ہدایت کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت کی ہدایت اور سعادت کا ذکر فرمایا. کہا کہ امت کی ہدایت اور سعادت اسی دین کی پیروی میں ہے. یعنی امت وسط جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن کا تعلق امت وسط سے ہے، یعنی مسلمانوں سے ہے، اسلام سے ہے. اس طرح نہیں کہ جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے افراط اور تفریط سے کام لیا، انبیاء کی شان میں غلو کیا، اس طرح نہیں. کس طرح؟ امت وسط جو اعتدال پر مبنی ہے، اسلام کی تعلیم، دین کی تعلیم اعتدال پر مبنی ہے، اور اسی اعتدال ہی میں ہدایت ہے. اور پھر لکھتے ہیں وَفِيهَا اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِي الْحُكْمِ وَالشَّهَادَةِ وَالْفُتْيَ وَنَحْوَ ذَلِكَ، کہ رسول اور لوگ یہ گواہی دیں گے، یعنی امت وسط بنایا ہے کیوں؟ لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تم پر گواہ بن جائے. تو یہ امت وسط، امت عدل کہتے ہیں کہ یہاں پر عدالت کی شرط لگائی گئی ہے، حکم میں، فیصلے میں، فتویٰ میں اور گواہی میں. گواہی وہی قبول ہوتی ہے جو عدالت پر مبنی ہو، یعنی گواہی دینے والا عادل ہو، سچا ہو، نیک ہو، تو گواہی میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا، یہ شرط رکھی جائے گی. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی ہے، لہذا یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم اس امت محمدیہ سے منسوب ہیں. اور یہاں پر طویل آیت تھی، اسی بنیاد پر ابتدائی حصہ ایک ٹکڑا، ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز بقیہ حصے کی وضاحت کی جائے گی. چونکہ آیت طویل ہے تو انشاءاللہ 2-3
قسطوں میں اس کی تفسیر اور توضیح بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔